الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، آج ایک منفرد موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خبر دی کہ جن کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت میں تمام جب قیامت کی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو علامات ہیں جو احادیث میں مروی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زندہ نزول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی خبر دی کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، تو وہ بھی تشریف لائیں گے، وہ امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم پیچھے نماز ادا کریں گے ان کی اقتداء میں۔ یہ احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ان احادیث کا سہارا لے کر موجودہ دور کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو امام مہدی بننے کے پر توڑ رہے ہیں۔ کئیوں نے دعویٰ کر دیا ہوا ہے کہ ہم امام مہدی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم مسیح ہیں، مسیح ابن مریم ہیں، اور کچھ مسیح بننے کے پر توڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ ایک شخص ہے جن کا نام ہے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، المعروف لسانی سرکار۔ حال ہی میں نے نیٹ کے اوپر ایک کتاب دیکھی ہے، اور وہ کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب امید ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اگر یہ کیمرے کی لائٹ نہیں پڑ رہی تو اس کا یہ ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ نام ہے نشاط ثانیہ کے حوالے سے 21ویں صدی کے آغاز میں عروج حاصل کرنے والی عظیم روحانی شخصیت، قائد روحانی انقلاب، شیخ الشیوخ، مرشد اکمل، سفیر امن، صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار، سینکڑوں ہزاروں سال سے دور حاضر تک فقراء، اولیاء اللہ اور مختلف مذاہب کے پیش گو حضرات کی پیش گوئیاں آپ سرکار کی شخصیت سے مماثلت رکھتی ہیں۔ یہ کتاب میں نے دیکھی تو مجھے دکھ بھی کافی ہوا، اور کچھ خدشات بھی پیدا ہوئے جن کو آج ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک میسج بھی موصول ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور ہمارے بھائی کا نام ہے حافظ احمد علی راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور سنی سائبر ونگ کے یہ سربراہ ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے مجھ سے، تو وہ آڈیو میں یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مبشر صاحب، امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت آپ پر ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ پر رہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آج کل پیر لاسانی سرکار نامی کوئی ہستی گزرنی ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر، ولی، کامل اور مرشد اس طرح کے القابات سے اپنے آپ کو خود ہی نوازتے ہیں۔ میں ان کی کچھ ایک ویڈیوز دیکھ رہا تھا، 2-3 ان کے اندر انہوں نے کچھ باتیں تو بالکل درست کی، لیکن جو میں نے ان کی محفلوں کے اندر سب سے پہلی ایک چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ایک محفل میں بغیر پردے کے بیٹھنا، جو کہ اب امت کا اجماع ہے کہ حرام ہے۔ حج کے موقع پر ہے، لیکن وہاں پہ بھی پردہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا جیسے ان کی ویڈیوز کے اندر میں نے دیکھا۔ پھر دوسری چیز جو میں نے دیکھی کہ پیر صاحب خود کوئی فقیر اور مرشد اور ولی کامل وغیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں۔ کیا آیا کسی ولی کامل نے ایسی حرکت کی کہ خود کو ولی، مرشد، فقیر اور اپنے آپ کو کامل کہا؟ اور پھر ایک چیز اور کہ لوگ ان کی داد کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، اور جو کفار نہیں کرتے تھے ہا 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 ہو اس طرح وہ داد دیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اس طرح کے القابات الفاظ نہیں ہیں۔
اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تھام لو، جنت کے خزانے دینا میرا کام، بیڑا پار لگانا میرا کام۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ وظیفے کروائے جائیں اور محنت یعنی کہ عبادت اور ریاضت میں ڈال دیا جائے لوگوں کو، اب تو فقیروں کا کام ہے کہ ہاتھ پکڑو اور جنت دے دو، یعنی کہ ان کے نزدیک اب وظیفے کروانا اور محنت وغیرہ کروانا کچھ بھی نہیں ہے، عبادت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس فقیر کا کام ہے ہاتھ پکڑے اور جنت دے دے۔ پھر آپ ان تمام حرام کاموں کے بعد فرماتے ہیں، یا تالیاں بھی بجوا دی لوگوں، مرد عورت کو اکٹھا بٹھا بھی دیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ توبہ کرو، میں اگر ساتھ گناہ معاف نہ کروا دوں اور جنت کی بشارت نہ دلوا دوں، اللہ کا ولی نہ بنا دوں، تو مجھے لاسانی سرکار نہ کہنا اور میں اللہ کا فقیر ہی نہیں۔ پھر انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ جس کا مرشد کوئی نہیں ہوتا، جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اس کا پیر یا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا ہے اس کو، پہلے بھی اس حدیث مبارکہ کو، مجھے یہ حدیث نہیں ملی، اگر آپ کے علم میں ہے تو کائنڈلی میری رہنمائی فرمائیے گا۔ اور ہاں یہ تو ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کا اسی سے ملتا جلتا قول موجود ہے اور ایک محاورتاً اس کو بولا جاتا ہے، کائنڈلی اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ کیا ایسے پیر ہوتے ہیں؟ کیا ایسوں کو پیر مانا جاتا ہے جو شریعت سے ہٹ کر کام کریں؟ کیونکہ میں نے تو جہاں تک مسئلہ پڑھا وہ یہی ہے کہ جو شریعت کا پابند ہے وہی پیر ہے۔ اب یہاں پہ عورتیں مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر پردے کے، پھر ماشاءاللہ سے تالیاں بج رہی ہیں، ہو رہا ہے، کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ والی گیم ہے ہی نہیں، کہانی ہی نہیں ہے۔ ذرا رہنمائی فرمائیے گا، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے ایک پیغام بھی ریکارڈ کروا دیا جائے۔ یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ کیا گیا اس قسم کا، کچھ ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا کہ میرے پاس کچھ دوست آئے تھے 3-4، وہ ہاتھ میں کتاب انہوں نے پکڑی تھی، غالباً وہ سرگودا سے آئے تھے، اور وہ دکھا رہے تھے کہ یہ لسانی سرکار صاحب کی یہ کتاب ہے، نئی مارکیٹ میں آئی ہے۔ وہ کتاب میں نے دیکھی، اس میں سینکڑوں کی اعتبار میں مجھے کفریات نظر آئے، اس میں شرکیہ کلمات نظر آئے، اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں اس کے اندر مجھے نظر آئیں۔ وہ کتاب ابھی مجھے نام تو بھول گیا، لیکن بہرحال آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور جو ان کے متعلقین ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کون سی ان کی کتاب ہے۔ یہاں ہم اگر بات کرتے ہیں اس کتاب کی، یہ جو آئی ہے نشاط ثانیہ کے حوالے سے 21ویں صدی کے آغاز میں عروج حاصل کرنے والی عظیم روحانی شخصیت، اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس کو کچھ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا، اور خلاصہ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کتاب لکھنے والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو لسانی سرکار صاحب ہیں نا، یا تو یہ امام مہدی ہیں یا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یا یہ وہ والی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور حدیث اور صوفیہ اکرام اور علماء اکرام نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ 14ویں صدی کے اندر ایک ہستی آئیں گے۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ 14ویں صدی کا یہ ایک بہت بڑا یہ ایک جھوٹ بولا گیا۔ یہ جھوٹ اصل میں مرزا غلام قادیانی نے بولا۔ اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں اور عیسیٰ ابن مریم بھی میں ہوں، اور اس نے بارہا دفعہ اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ 14ویں صدی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی میں ہوں۔ تو یہ 14ویں صدی کا جو کھیل کھیلا تھا، یہ در حقیقت یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کھیل کھیلا۔ اس کا کوئی سراغ کسی حدیث میں ہمیں ملتا نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی، نہ ہی موضوع نہ ہی ضعیف، کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طور پر کچھ اس قسم کے صوفیانہ لبادے کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کہ اس روایت کو بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں اور بہت فضائل بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی اپنے منہ میاں مٹھو، وہ کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے، کمینہ ہے، وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، وہ ولد الحرام ہے، اس قسم کی گالیاں دی، بددعائیں دی، وہ خود اپنے منہ میاں مٹھو مرزا غلام قادیانی۔ اس قسم کے کئی ایسے لوگ اور بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، کہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، وہ تقریر ایسی کریں گے کہ جس میں اپنے فضائل اور برکات جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، دیکھو نا میں نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، حج بھی ادا کرتا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہے، پگ بھی میں نے باندھی ہوئی ہے، جبہ دستار بھی میری ساری برابر ہے،
तो तकरीर भी मैं अच्छी कर लेता हूँ, दम भी मेरा बड़ा फजीलत वाला है, दम करता हूँ फौरी तौर पे आराम आ जाता है मरीज़ों को, दवाई देता हूँ तो फौरी तौर पे पुड़िया पेट में जाती है तो बंदा सही हो जाता है। तो ये इस किस्म के मामले इन हकीमों ने, ये असल में जो हकीम हैं और दम दरूद करने वाले ये जो लोग हैं, इन्होंने इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठाया उन अहादीस को कि जिनमें ईसा इब्न मरियम या इमाम महदी के आने की खबर दी गई थी। इस किताब को देखने के बाद कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये लसानी सरकार के मुरीदों ने ये ठान लिया कि अब इनको इमाम महदी बना दिया जाए। किताब आप पढ़ लें, यूट्यूब यहाँ गूगल पे जाइए, PDF में आपको मिल जाएगी, आप रिसर्च करें मिल जाएगी, या किसी भी लसानी सरकार के मुरीद से ये किताब आप ले सकते हैं। किताब पूरी पढ़ लें। और मैं खुलासा अर्ज़ किए देता हूँ, यहाँ पे हम जब आगे बढ़ते हैं मैं कुछ चीदा कुछ 2-4 चीज़ें बयान कर देता हूँ। अब इब्तदा ही इन्होंने यहाँ से की है कि किस किस ने ख़बर दी थी हमें कि वो 14वीं सदी में एक अजीम शख्सियत आएगी। मज़ाहब के मुफक्किरीन और स्कॉलर्स की आरा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जी फरमाया, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो 2-4 शेर लिख के, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, मुमताज़ मुफ्ती की किताब आलख नगरी के इक़्तिबासात से मुलाहज़ा फरमाएँ। ठीक है जी। आगे जी फिर ये सारे वो लिखे हुए हैं, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, तो कोई ये अब्दाल हक कलंदर बाबा ओलिया, ये पता नहीं कौन है, वो शमसुद्दीन अजीमी, वो एक टेलीपैथी मिसमरिज्म के वो जो शोबदाबाजियाँ दिखाता है, तो उसके वो पीर साहब हैं गालबन, ये कोई बाबा कलंदर सरकार। तो नीचे ये लिखा भी हुआ है, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब ने भी कहा था। आगे ये सारा वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है, जमील अहमद ख़ान एडवोकेट ने कहा है, एडिटर हैं कोई ये रूहानी डाइजेस्ट के, ठीक है। और तारक इस्माइल सागर साहब भी फरमा रहे हैं। अच्छा, ये सारा देखें, ये सारा आपको मिल जाएगा। और नीचे ये सफ़ा नंबर 20 और 21 के ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे वो खुलासा भी फिर निकालते हैं, खुलासा निकालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं तहरीर करदा पेश गोइयों के मुताबिक निशात सानिया के हवाले से वो अजीम रूहानी शख्सियत कौन है, ये सफ़ा नंबर 24 के ऊपर लिखा हुआ है। कहते हैं कलंदर बाबा ओलिया के मुताबिक वो अजीम शख्सियत जून 1960 के आखिर में आलम अरवा से आलम नासूत में तशरीफ़ लाए। ठीक है जी। आगे ये फिर जीन डक्सन के मुताबिक मशरकी ममालक के मुतवसत घराने में पैदा हो चुके हैं। अच्छा, फिर आगे ये हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी प्रोफेसर गाजी जैगम की पेशगोइयों के मुताबिक अल्लाह के वो मकबूल और बरगजीज़ा हस्ती सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। ये सारे वो खुलासे निकाले हैं और इन तमाम पेशगोइयों से ये नतीजा अखज़ होता है कि ऐसी शख्सियत हमारे प्यारे सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और हज़रत सूफ़ी लुधियानवी साहब की पेशगोई के मुताबिक वो आ चुके हैं, और कलंदर बाबा के मुताबिक भी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भी, ये सारा लिखा हुआ है। ये सारा खुलासा मैं अर्ज़ किए देता हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी किताब पढ़ के सुनाऊँ, और ये खुलासा मैंने अर्ज़ कर दिया है। पूरी किताब पढ़ के देख लें। पूरा ज़ोर लगाया गया है कि लसानी सरकार साहब को, जो कि मारूफ़ हैं मसूद सिद्दीकी साहब, तो उनको इमाम महदी बनाने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। ये किताब समझ लें कि इब्तदाई ये है, इब्तदाइया है। हो सकता है इसी साल के अंदर लसानी सरकार इमाम महदी का दावा कर भी दे कि वो इमाम महदी मैं हूँ, जबकि अभी तक ये लसानी सरकार साहब की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई कि ये किताब में जो तुमने लिखा है ये गलत है। मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ना ही इमाम महदी हूँ, ना ही मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। और लेकिन ऐसी कोई नहीं, बल्कि वो तो सिद्दीकी साहब जो हैं लसानी सरकार साहब, वो तो खुद अपनी तकरीरों के अंदर जा बजा कहते हैं मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। और वो मुर्गा भी एक यूट्यूब के ऊपर मौजूद है वीडियो, मुर्गा उन्होंने ज़िबा किया, मुर्गा का सारा खून निकल गया, फिर उसको कहते हैं ऐसे उठा के बैठा दिया, वो मुर्गा फिर चलना शुरू कर दिया उसने।
لوگوں نے وہ بڑی جناب واہ واہ کی کہ واہ جی واہ یہ ولی کامل ہیں، دیکھو مردہ مرغا مردہ ہو چکا ہے، جان اس کی نکل چکی ہے، پھر زندہ ہو گیا، واہ واہ کیا بات ہے۔ تو اس قسم کے کرتب اور شعبتے بازیاں پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے شریعت مطہرہ کو، شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ چاہے کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، پتھروں میں سے گھاس اگا کے دکھائے، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے، پانی کے اوپر چل کے دکھائے، ہم اس وقت تک اس کو اللہ کا ولی تسلیم نہیں کریں گے کہ جب تک وہ سنت مطہرہ کا پابند ہے کہ نہیں، فرائض کا پابند ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارنے والا ہے کہ نہیں، اس کے قول فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو ہر وہ بندہ اللہ کا ولی ہے جو قرآن و حدیث کا پابند ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے لیے ہواؤں میں اڑنا اور مرغے ذبح کر کے اس کو زندہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت کا پابند ہے، داڑھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی رکھی اور یہ واجب ہے، سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت متواترہ ہے، تو ایک شخص کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی نہیں ہے، تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ سونا پہننا، چاندی پہننا مرد کے اوپر حرام ہے، وہ ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک مخصوص مقدار میں چاندی کی ایک نگ کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں، وہ جائز ہے، سنت ہے۔ آپ اس کا تاج بنا کر، اس کے وہ جبے بنا کے، اس کے اندر سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، تاج پوشی کی جا رہی ہے باقاعدہ، کون سی یہ شریعت ہے بھائی؟ شریعت اسلامیہ تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھے ہیں، ہو ہا 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 تالیاں بجا رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اور ایک اور سرکار ہیں وہ خطیب سرکار، وہ تو داڑھی پہلے ان کی تھی نہیں، پھر کسی نے کہا، پہلے وہ منڈاتے تھے داڑھی، بعد میں کسی نے کہا حضرت جی آپ اب ولی مشہور ہو گئے ہیں تو اب تھوڑی سی داڑھی رکھ لیں، اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ ہی لی ہے حضرت صاحب نے، تو وہ بھی وہ دم کرنے کا عجیب کرتب ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں، کوئی شریعت کی پاسداری نہیں، لوگوں نے ولی بنا دیا۔ تو بہرحال یہ عوام ہماری کا اپنا ہے، وہ جس کو مرضی ولی بنائے، ہم کسی سے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، کم از کم ہم شریعت کو دیکھیں گے، شریعت مطہرہ کو دیکھیں گے، اگر شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، جو بھی ہے، عام مسلمان ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی کے لیے کوئی سر پہ سینگ نکلنے ضروری نہیں ہے، نہ اس کے ماتھے کے اوپر کندہ ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہر بندہ وہ ولی ہے۔ لیکن آج ہماری عوام کا وہ یہ ہو چکا ہے، معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بھائی جس کی آواز اچھی ہے، وہ چاہے کوئی مراسی کیوں نہ ہو، آواز اچھی ہونی چاہیے، سر اچھی ہونی چاہیے، اس کو ڈاکٹر اقبال صاحب کے شعر بڑے آنے چاہیے، اور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے شعر و شاعری کافی آنی چاہیے، اور قصے کہانیاں وہ آنی چاہیے اس کو، تو وہ تقریر کا فن، یعنی اس کو تقریر کہتے ہیں، اچھی خاصی وہ تقریر کر سکے، تو آواز کا اتار چڑھاؤ جانتا ہو، تو وہ اللہ کا ولی بھی اس کو عوام بنا دیتی ہے، اس کو مفتی صاحب بھی بنا دیتے ہیں، اس کو عالم دین یا حضرت علامہ صاحب ہیں۔ ہماری عوام کا تو یہ معاملہ ہے، اس طرح کا ہے۔ حالانکہ مسجد کے اندر جو امامت کرواتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عالم دین ہو، ایک حافظ قرآن جس کا لحن اچھا ہے، لوگ اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کرتے ہیں، بالکل اس کی امامت جائز ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عالم دین بھی ہو، جب تک کہ وہ اس نے علوم اسلامیہ کی باقاعدہ تحصیل نہ کی ہو، وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو وہ درس نظامی کا تنظیم المدارس پاکستان کے تحت تقریباً 8 سال کا کورس ہوتا ہے، عامہ ہے، خاصہ ہے، عالیہ ہے، عالمیہ ہے، وہ کورس کرنے کے بعد اس میں علوم ہوتے ہیں، فنون ہوتے ہیں، سارے سیکھنے کے بعد ایک عالم دین بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا جو عالم دین ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو بھی عالم دین ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب پبلسٹی کسی کی ہو جائے تو وہ عوام کا اپنا ایک معیار ہے، عند اللہ اس کا کیا مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ہاتھی کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں، کھانے کے کوئی اور، دکھلانے کے کوئی اور، تو اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔
دنیا کے سامنے کیا مقام ہے؟ دنیا میں کافی نمائش نمود ہو گئی، عوام ہم نے بڑی اکٹھی کر لی، بڑی عوام ہے پیچھے، واہ واہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور ویسے بھی مجموعوں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے ادارے بھی ہو گئے، اور بڑے بڑے آپ نے جناب وہ مراکز بنا لیے۔ تو یہ چیزیں سچائی کی علامت نہیں ہیں، یہ چیزیں سچائی کی علامت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اصل میں جذبے میں آ جاتے ہیں فوری طور پہ، ہماری سوچ ہمارے مزاج کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے فوری طور پہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو قائل ہے کہنے والا بات کیا کہہ رہا ہے، پہلے اس کو دیکھ تو لیں، تو دیکھتے نہیں، فوری طور پہ جذبے جنون میں آ کر بس وہ پھر گالیاں نکالنی شروع کر دیں گے۔ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہماری اس ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے کا فقط ایک مقصد ہے کہ کم از کم ہمیں قرآن اور حدیث کے معیار کے اوپر شخصیت کو دیکھنا چاہیے۔ ایک شخص پہلے نمبر پہ تو جو خود کہتے ہیں اپنے منہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس شریعت ہمیں عاجزی کا درس دے رہی تھی، اور یہ خود کہہ رہا ہو میرے ہاتھ چومو، میں ہوں نا، میرا ایک یہی تو آسن ہے، اور تو تمہیں کوئی آسن ملنا ہی نہیں ہے، یہیں تو تمہاری بیعت ہونی ہے، آؤ میں تمہیں 2 دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دوں گا، اسم اعظم ہے میرے پاس، میں اللہ کی زیارت کروا دوں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی سستی زیارتیں ہو گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی سستی زیارتیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کا بھی ابتدائی جو دور تھا تقریباً، اب اس نے دیکھیں تقریباً 70 سال کے لگ بھگ، ایک کم 70 سال اس نے عمر پائی ہے، اس کی 52 ایئر 52 سال تک وہ بالکل صحیح مسلمان تھا، صحیح العقیدہ تھا۔ ہمارے کئی بڑے بڑے جو علماء تھے، ہمارے شیوخ تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ بہت ایسے نام ہیں، بہت ایسے نام ہیں، اس کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن اس تصویر کا ایک رخ دیکھ کر ان علماء نے یا ان صوفیاء نے اس کے اوپر حکم لگایا۔ ان کو نہیں پتا تھا آگے جا کے اس نے بننا کیا ہے، یہ کرے گا کیا، یا اس کا تصویر کا دوسرا رخ، اس کی دوسری کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی تھی اس ٹائم، اگر وہ پڑھ لیتے یا ان کے سامنے وہ پوری حقیقت ہوتی تو وہ پھر فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی رہتی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہماری عوام تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھتی، تحقیق کرنے کا ہمارے اندر مادہ نہیں ہوتا۔ ہماری آج جہاں مجمع ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ اس کو پیر بھی بنائیں گے، سب کچھ بنا لیں گے۔ تو حالانکہ یہ جو 2-3 نام میں نے بتائے ہیں، یہ خاص کر کے لسانی سرکار ہیں اور حق خطیب بادشاہ صاحب ہیں، یہ حکیم ہے غالباً، عالم دین تو ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر جو ولایت کی شرائط بتائی ہیں، ایک ولی کامل کی، ایک پیر کی، مرشد کی، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، عالم ہونا چاہیے۔ اور آج کیا ہے، اس بیچارے کو وضو تک کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے مسائل نہیں آتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں سے کبھی جا کے پوچھ لیں، یار حضرت جی پیر صاحب مجھے نماز کے فرائض تو بتائیں، نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں، آپ کو نماز کے فرائض تک نہیں بتا سکیں گے۔ اصل میں آپ ڈرتے ہیں، مرید ہے وہ ڈرتا ہے، وہ حضرت جی سے میں سوال کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ آپ پوچھ لیں ایک دفعہ ان حضرت کو، اگر وہ نماز کے فرائض آپ کو بتا گئے نا تو مجھے آ کے بتائیے گا شاہ جی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنن ہے، یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب سجدہ صاحب کہاں واجب ہوتا ہے اس صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ پیر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہے جناب اگر قرات کسی کی چھوٹ گئی ہے یا قیام چھوٹ گیا ہے تو وہ سجدہ صاحب کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، نماز ہوئی نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ فرض تھا، قرات بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے۔ تو اگر فرائض میں سے کوئی چیز چھٹتی ہے تو انسان کی نماز ہوتی نہیں، مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں واجبات میں سے کوئی چیز بھولے سے چھٹ جائے، سجدہ صاحب کرے گا، اس کا تدارک ہو جائے گا۔ سنن میں سے اگر کوئی چیز چھٹ گئی ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، اگر کسی نے 1 دفعہ کہہ لی یا 2 دفعہ کہہ لی تو اس کی سنت ترک ہوئی ہے، اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن وہ ہے کہ جناب اس کو یہ پتا تھا کہ بس کوئی نماز میں غلطی ہوئی، سجدہ صاحب کرنا ہے، اور وہ سجدہ صاحب کر رہے ہیں۔
اب اس کو اتنا نہیں پتا کہ نماز کے اوپر تمہارے کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو آپ ولی کہتے ہیں ان بیچاروں کو استنجے تک کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، اور آپ نے ولی بنا دیا۔ صاحب تھوڑا سا غور و خوض کریں، قرآن کبھی پڑھا نہیں، حدیث کبھی پڑھی نہیں، علماء حقہ کو آپ نے کبھی سنا نہیں، علماء کے پاس تو جاتے نہیں، جو علماء ہیں، جو علماء ہیں، عالم، جو عالم ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے کام نہیں کیا کرتے، جو عالم دین ہوتے ہیں وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھ سوچ عطا فرمائے۔ قرب قیامت ہے، بڑے فتنے آ رہے ہیں اور ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے، اور یہ جو جھوٹے یعنی نبوت ہے، مہدیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور لوگوں کو، عوام کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا حاضر تھا۔ آپ سے گزارش ہے، اعلان بھی ہم کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے آخر میں، ہماری کتاب چھپ رہی ہے حیات عیسیٰ، تقریباً 900 کے قریب صفحات، انشاءاللہ ایسی کتاب آپ کو پہلے شاید کبھی نہ ملی ہوگی، بہت تحقیق والی کتاب انشاءاللہ منظر عام پہ آ رہی ہے بہت جلد۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ چھپنے کے کوئی اسباب مہیا کر دے۔ جامعہ قابل دیان بننے کو ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، جامعہ قابل دیان بنے جس میں جمیع مذاہب کے علوم ہوں، فنون ہوں، ڈیبیٹرز تیار ہوں، متکلمین تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔